السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ایاز حسین آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنا ایک آخری خطاب کیا ہے۔ جی ایچ کیو میں ان کی یہ ایک تقریب منعقد ہوئی ہے، اس میں جو سینئر جرنیل تھے، لیفٹیننٹ جنرلز جن کے اس وقت چیف آف آرمی کے لیے نام فائنل ہو چکے ہیں، سمری بھجوائی جا چکی ہے، وہ بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ جو پاکستان کے شہداء کی فیملیز تھیں وہ بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ یہ تقریر بیسیکلی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ ایک حصہ، پہلے حصے میں انہوں نے اپنے شہداء کا سب سے پہلے جو آغاز کیا اس تقریر کا، انہوں نے اپنے شہداء جو پاک فوج کے شہداء تھے ان کی فیملیز کا اور شہداء کا شکریہ ادا کیا کہ اپنے ملک کے لیے انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، اور اس کے ساتھ انہوں نے پاک فوج جن جن فلاحی کاموں میں وقتاً فوقتاً قوم کی ہیلپ کرتی رہتی ہے، قوم کی کوئی بھی مصیبت آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو یا بیرونی قرضوں کا کوئی معاملہ ہو، اور پاک فوج نے جہاں جہاں اپنی خدمات انجام دی ہیں، یہ سب انہوں نے، یہ ان کی تقریر کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک بندے کو انہوں نے دھو کر رکھ دیا جاتے جاتے، اور یہ واضح پیغام دے دیا۔ اس پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گی، کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ عمران خان کے اور آرمی کے ابھی تک کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ اس پر پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور آج اس چیز کا باقاعدہ طور پر ایک ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دو حصے ہیں تقریر کے۔ پہلی تقریر میں انہوں نے اپنے شہداء کا شکریہ ادا کیا، پاکستان آرمی جن جن کاموں میں اور جن فلاحی کاموں میں عوام کی خدمت کرتی رہتی ہے وہ انہوں نے گنوائے، اور انڈیا کا انہوں نے ذکر کیا کہ سب سے زیادہ وائلیشن تقریباً وہاں پہ ہوتی ہے، انہوں نے کہا میرے خیال میں، لیکن وہاں کی عوام کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اپنی آرمی کے خلاف بولتے ہوئے۔ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے جہاں پر آرمی عوام کی خدمت میں ہر وقت حاضر بھی رہتی ہے، اور اس پر بے جا تنقید بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اب شروع ہوتا ہے تقریر کا دوسرا حصہ۔ دوسرے حصے میں انہوں نے دھو کر رکھ دیا عمران خان کو، اور انہوں نے ان الفاظ سے تقریر کا آغاز کیا ہے، جو یہ دوسرا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل جو ہے ایک بیانیہ گھڑا گیا ہے فوج کے خلاف، سازش کا ایک بیکار سا بیانیہ بنایا گیا، جھوٹا بیانیہ سرسر بنایا گیا۔ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اگر کسی قسم کی کوئی سازش ہوئی ہوتی، کیا پاکستان کی آرمی، پاکستان کی فورسز ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہتی؟ کیا کوئی جواب نہ دیتی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بھی بیانیہ بنایا گیا ہے وہ من گھڑت اور جھوٹا ہے، اور اب اس بیانیے سے مبینہ طور پر پیچھے ہٹا بھی جا رہا ہے، اس اپنے بیانیے کو چھوڑا بھی جا رہا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے ایک بیانیہ بنایا گیا عمران خان کی طرف سے، اور اب اس بیانیے سے وہ خود پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، جن دنوں یہ تحریک چل رہی تھی سازش کی کہ جی یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، انہی دنوں امریکہ میں ایک فرم کو انہوں نے ہائر کیا تھا کہ امریکہ میں ہمارا امیج جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کا بڑا تفصیلی ذکر کیا، آدھی تقریر باقی سب کاموں پر اور سب باتوں پر انہوں نے آدھی تقریر اپنی کی، اور اس ایک ایشو پر اپنی آدھی تقریر کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو پاک آرمی کی سیاست میں مداخلت رہی ہے ماضی کے دور میں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ 1971 میں جو سانحہ ہوا، بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، اس کے حقائق انہوں نے سامنے رکھے۔ کچھ یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ 92,000 فوجیں تھیں، انہوں نے یہ تردید کی ہے اس بات کی، انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے کہ 92,000 نے 34,000 فوجیں تھیں ہماری جو پاکستان کی فورسز وہاں پہ لڑ رہی تھی۔ اس کے مد مقابل جو آرمی تھی 2 لاکھ فوج تھی، انڈیا کی فوج تھی، اس کے علاوہ مکتی بہانی کے جو لوگ تھے وہ علیحدہ لڑ رہے تھے۔ بہرحال وہ انہوں نے اس کو جو ہے یہ ایک سیاسی ناکامی تھی اور فوجی ناکامی نہیں تھی، اس بات کا انہوں نے قوم کو باور کرایا ہے کہ جو غلط فہمی عوام میں پھیلائی جا رہی ہے اس کو روکنا چاہیے۔ کیونکہ آج کل یہ ایشو ہم دیکھ رہے ہیں نا، کچھ اس طرح سے سین، جب سے یہ لانگ مارچ اور یہ آزادی کی تحریک شروع ہوئی ہے تو یہ 1971 اور شیخ مجیب الرحمان کے پوسٹر وغیرہ ملا کے یہ سارا کچھ ایک سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک مہم سے چل رہی ہے، تو میرے خیال سے اس لیے انہوں نے اس کا جواب دینا مناسب سمجھا ہوگا کہ اس چیز کو واضح کرتا جاؤں۔ اس کے علاوہ یوم شہداء کی تقریب دیر سے منعقد ہونے کی وجہ سے انہوں نے حاضرین سے معذرت بھی کی۔ پھر انہوں نے جو ماضی کے دور میں پاک فوج کی مداخلت رہی ہے
سیاست میں کسی بھی طرح سے، وہ مارشاء اللہ کی صورت میں سب سے پہلی صورت تو مارشاء اللہ ہی تھی. تو ایسی سچویشن میں انہوں نے اس چیز کا کہا کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد آرمی کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی سیاست میں. ان کا وہی بیانیہ ہے. عمران خان نے اپنا بیانیہ بدل لیا ہے، لیکن چیف آف آرمی کا ابھی جاتے ہوئے بھی بیانیہ وہی ہے کہ ہم اب نیوٹرل ہیں، ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لینی. کوئی جس کو عوام منتخب کر دیں وہی آ کر حکومت کرے گا اس ملک پر، اس قوم پر. ہم نے کسی قسم کی کسی کی کوئی سائیڈ نہیں لینی، نہ ہی کوئی سلیکٹڈ ہوگا نہ ہی کوئی امپورٹڈ ہوگا. کیونکہ ماضی میں جس طرح سے انہوں نے یہ ایک اشارہ بھی ہے سلیکٹڈ کا کہ اگر یہ حکومت امپورٹڈ ہے تو آپ بھی تو سلیکٹڈ ہے نا بھائی. آپ کو بھی تو ایک وقت تھا جب سلیکٹ کیا گیا تھا، آپ بھول گئے ہیں نا اس وقت کو. تو اس کا انہوں نے بڑا واضح اشارہ دیا ہے. اب چیف آف آرمی 29 تاریخ کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور نیکسٹ چیف آف آرمی سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جنرل عاصم منیر ہیں. اس پر پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، ناظرین ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.